السلام علیکم بچوں جی، تو آج ہم میتھس کے تھرڈ چیپٹر کی تیاری کریں گے۔ اس کا نام ہے کاروباری حساب۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ نفع پرسنٹ معلوم کیجیے۔ اگر قیمت خرید سے قیمت فروخت بڑا ہو تو جواب آئے گا نفع بائی قیمت خرید ملٹیپلائی بائی 100۔ اگلا سوال ہے کہ قیمت فروخت 672 روپے ہو تو نفع 5% ہو تو قیمت خرید کیا ہوگی؟ 640 روپے۔ وہ قیمت جس پر کوئی چیز خریدی جائے قیمت خرید کہلاتی ہے۔ نفع حاصل کیا جاتا ہے اگر قیمت خرید سے بڑا ہو قیمت فروخت۔ اگر 10 اشیاء کی قیمت فروخت 11 اشیاء کی قیمت خرید کے برابر ہو تو نفع فیصد ہوگا 10%۔ خریدار کو فروخت کنندہ کی طرف سے اشیاء پر درج قیمت سے وصول کرنے کو قیمت میں کہتے ہیں چھوٹ۔ اگلا سوال ہے قیمت خرید برابر ہے 100 ملٹیپلائی قیمت فروخت بائی 100 پلس نفع فیصد۔ نقصان ہوتا ہے اگر قیمت خرید سے چھوٹا ہے قیمت فروخت۔ اگر کسی چیز کی قیمت فروخت اس کی قیمت خرید سے زیادہ ہو تو ان کے فرق کو کہتے ہیں نفع۔ چھوٹ برابر ہے قیمت فروخت مائنس زیڈ پر درج قیمت۔ قیمت فروخت معلوم کیجیے گا قیمت خرید سے چھوٹا ہے قیمت فروخت سے چھوٹا ہے قیمت خرید بریکٹ 100 پلس نفع فیصد بائی 100 بریکٹ کلوز ملٹیپلائی قیمت خرید۔ اگلا سوال ہے نقصان بائی قیمت خرید ملٹیپلائی 100 برابر ہے نفع فیصد کے۔ وہ قیمت جو تاجر کو دی گئی فہرست میں درج کی جاتی ہے کہلاتی ہے درج شدہ قیمت۔ 20 مالوں کی قیمت خرید 80 روپے اور نفع 20 روپے ہو تو نفع فیصد معلوم کریں 25%۔ 120 کا 10% ہوگا 12۔ چلو جی چیپٹر نمبر 4 ہے جی مالیاتی ریاضی سوال نمبر 1 منافع مارک وصول کی گئی شرح کو کہتے ہیں ریٹ۔ انشور کے ذریعہ ادائیگی قسط کو پریمیم کہتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ میں پاکستانی روپے ہوتے ہیں 12,94,542۔ وہ شخص یا چیز جس کی انشورنس کی جانی ہو اسے انشورڈ کہتے ہیں۔ جمع کرائی گئی رقم پر بینک جو رقم ادا کرتا ہے اسے منافع کہتے ہیں۔ $1 پاکستانی روپے ہوتے ہیں 83,800۔ بینک میں لگائی گئی مشین جو نقد رقم گاہک کو ادا کرتی ہے ATM کہلاتی ہے۔ چیک کی طرح انسٹرومنٹ جسے بینک نے گاہک کی درخواست پر جاری کیا ہو اسے پے آؤٹ کہتے ہیں۔ کمپنی جو انشورنس کے عمل کو آگے بڑھاتی ہے اسے انشور کہتے ہیں۔ تبادلہ کا بل جو ایک مخصوص بینکر سے ڈرا کیا گیا ہو طلب کرنے پر قابل ادا نہ بیان کیا گیا ہو چیک کہلاتا ہے۔ 600 روپے پر 4 سال کے لیے 6% سالانہ شرح سے کمپاؤنڈ منافع 15,749۔ قرض دینے پر جو رقم بینک واپس حاصل کرتا ہے اسے مارک اپ کہتے ہیں۔ اگر 1 ریال 22.40 روپے کے برابر ہو تو 700 ریال برابر ہوں گے 15.680۔ اونچے درجے کے انتقال پذیری کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ لمبی مدت کے لین دین کے لیے فنڈز کا پرکش ذریعہ فکسڈ اکاؤنٹ ہے۔ چیپٹر نمبر 5 صارفین کی ریاضی۔ ڈیونز موٹر وہیکل ٹیکس کی شکل میں ٹیکس کو کہتے ہیں ملوثہ ٹیکس۔ 30,000 روپے کی رقم پر 150% کی شرح سے ایکسائز ڈیوٹی ہوگی 45,000۔ کسی چیز کی قیمت میں اضافی ٹیکس کو کہتے ہیں سیل ٹیکس۔ اگر ایک فرد سے سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے ہو تو 15% کی شرح سے قابل ادا ٹیکس ہوگا 90,000۔ کسی تیار کی گئی چیز پر ایک خریدار خرید کے وقت جو ٹیکس ادا کرتا ہے اسے ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس کہتے ہیں۔
اگلا سوال ہے وہ ٹیکس جو تمام قابل ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے کہلاتا ہے انکم ٹیکس۔ 12,000 روپے قیمت کے ٹیلی ویژن پر 10% شرح سے اضافی ٹیکس ہوگا 1,200 روپے۔ وہ رقم جو آمدنی کے تناسب سے کچھ چیزوں کی لاگت میں منافع کے اضافے اور خدمات پر ریاست کو ادا کی جاتی ہے ٹیکس کہلاتی ہے۔ وہ ٹیکس جو آمدنی، جائیداد اور منافع پر انکم ٹیکس، جائیداد ٹیکس وغیرہ کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے اسے براہ راست ٹیکس کہتے ہیں۔ وہ ٹیکس جو زمین، گھر، فلیٹ یا عمارت کے مالک سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس کی سالانہ شرح 16% ہے۔ 1,440 روپے کی ٹیلی ویژن پر 20% شرح کے حساب سے ایکسائز ڈیوٹی ہوگی 2,808 روپیز۔ 3,500 روپے کی بائی سائیکل کا 16% کے حساب سے سیل ٹیکس ہوگا 560 روپیز۔ ہر سال یکم جولائی سے اگلے سال 30 جون کے درمیان قابل ٹیکس آمدنی پر وصول کیا جاتا ہے انکم ٹیکس۔ جنرل ٹیکس، ویلیو ایڈ ٹیکس شامل ہوتے ہیں بلواسٹر ٹیکس میں۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔